السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج صرف ایک مسئلہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ مسئلے کے اندر چونکہ چند صورتیں ہیں، کچھ تفصیل ہے، اس لیے صرف ایک مسئلہ ہی بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کرنے کے بعد افطار کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے منہ کے اندر پان رکھ کر کے سو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہی ہے کہ روزے دار نے سحری کرنے کے بعد پان منہ میں رکھا اور سو گیا، صبح صادق کے بعد یعنی افطار کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بیدار ہوا تو اب منہ کے اندر پان موجود ہو یا پان موجود نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی شکل میں یہ غالب احتمال ہے کہ جب منہ کے اندر پان رکھ کر کے سو گیا، بیدار ہونے پر پان منہ کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں پان کا جو عرق ہے، پان کی جو پیک ہے، وہ اس کے حلق کے اندر اتر گئی ہوگی۔ اس احتمال غالب کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد قرار دیا جائے گا اور اس کے اوپر اس روزے کی قضا کرنا بھی لازم ہوگی۔ اذا شرب النائم اذا شرب فسد صومہ، فتاوی عالمگیری کی عبارت ہے کہ سونے والا جب غلطی سے بھی پی جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوسری شکل، سحری کرنے کے بعد روزے دار نے منہ کے اندر پان رکھا لیکن سونے سے پہلے پان کو تھوک دیا، کلی وغیرہ نہیں کی۔ جب بیدار ہوا تو منہ کے اندر پان کے کچھ ذرات موجود تھے۔ اب اس شکل میں روزے کا حکم یہ ہے کہ جب بیدار ہوا ہے اور منہ کے اندر ذرات موجود ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ ذرات جو منہ کے اندر سے نکلے ہیں چنے کے برابر ہیں یا چنے سے زیادہ ہیں۔ چنے کے برابر ہوں یا چنے سے زیادہ ہوں، دونوں ہی شکلوں میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہے، یعنی جتنا بڑا چنا ہوتا ہے اس سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تیسری شکل، سحری کرنے کے بعد پان کھایا اور سونے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، روزے کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے تھوک بھی دیا اور کلی بھی کر لی، سو گیا۔ سونے کے بعد جب بیدار ہوا، تھوکنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تھوکا تو تھوک کے اندر پان کی سرخی موجود تھی۔ اس شکل میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ تھوک کے اندر جو پان کی سرخی آئی ہے یہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، یعنی تھوک سرخی کے اوپر غالب ہے یا سرخی تھوک کے اوپر غالب ہے۔ اگر تھوک غالب ہے یعنی تھوک زیادہ ہے، سرخی کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر سرخی زیادہ ہے، تھوک کم ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ الدم اذا خرج من الاسنان ودخل حلقه ان كانت الغلبة للبزاق وان كانت الغلبة للبزاق لم يفسد وان كانت الغلبة للدم يفسد صومه۔ فتاوی عالمگیری کی یہ بھی عبارت ہے، صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر دانتوں کے درمیان سے کوئی چیز نکل کر حلق کے اندر داخل ہو جائے، تھوک وغیرہ، تو دیکھنا یہ ہے کہ غلبہ کس چیز کا ہے۔ اگر غلبہ تھوک کا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر غلبہ سرخی کا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے جو حضرات پان کھانے کا شوق رکھتے ہیں، سحری وغیرہ میں ان کو پان کھانے کی اجازت تو ہے، لیکن سونے سے پہلے افطار کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے اپنے منہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں، یہاں تک کہ صاف کریں کہ منہ کے اندر سے جو پان کی سرخی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، تاکہ روزے کے اوپر کوئی خرابی لازم نہ آئے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، امید ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ صحیح طریقے پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔